کے معزز دوستو، میں ہوں جہانگیر خان۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی بھی دبائیں۔ یہ کہانی حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفتار بھی کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان تیری نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحت۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہے کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہے، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتا ہے، مگر ہم جب تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے۔ ہم تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز سانسیں ان جراثیموں کو مار دیتی ہے، اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑ سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلیوں کی فالتی ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر خلق میں فٹ کر دی، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ مثلا ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے، قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی؟ آج پتہ چلا جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں، ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں۔
اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مایع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں۔ یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں امراء آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرنیا لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارا کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہے۔ گردن کے موہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ انگلیوں کی جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی خراب کر دی۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والے کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مریض کا شکار ہو جائیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے، مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا، اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں، اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناکوں سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو جلدی شکر ادا کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، اپنے بھائی جہانگیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔